میرا موضوع ہے عظمت والدین۔ والدین کی شان کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اسی حوالے سے آیت کا ایک جملہ میں نے تلاوت کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو اللہ کے محبوب اور خود رب کائنات نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کی تعظیم کریں، اور تعظیم کیسے کریں یہ طریقہ بھی سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتایا، اور کتنا اس پر اجر ملتا ہے والدین کی خدمت کرنے پر، اس کے بارے میں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتایا ہے۔ اور صحابہ کے عمل سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح صحابہ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے تھے، اور صحابہ ہوں یا حضور کی آل ہوں، ہمیں انہوں نے سکھایا کیسے اپنے والدین کا ادب کرنا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت پسند تھے، اور جب بھی صحابہ کو کوئی بات حضور سے کرنی ہوتی اور حضور سے وہ بات کرنے میں صحابہ شرماتے اور نہ کر سکتے تھے، تو پھر اسامہ بن زید کو بھیج دیتے کہ آپ سرکار سے بات کر لیتے، آپ ساری باتیں حضور سے کہہ لیتے، تو لہذا آپ ہی جا کر حضور سے ہماری بات اس بات کے بارے میں پوچھ کر آئے۔ تو اسامہ بن زید انہوں نے کس طرح اپنی ماں کی خدمت کی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، اور ایک وقت آیا کہ کھجور کے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے، تو ایسے وقت میں آپ کی والدہ نے ایک فرمائش کی کہ ایک چربی ہوتی ہے، مغز ٹائپ کا ہوتا ہے، اور وہ کھجور کے درخت کے بیچ میں ہوتا ہے، تو اس مغز کو نکالنے کے لیے درخت کو جڑ سے کاٹنا پڑتا ہے، اور وہ کھجور کے درخت پہ لگتا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے یہ فرمائش کی اسامہ بن زید سے کہ میں نے وہ مغز، وہ چربی کھانی ہے۔ تو اس وقت کھجوروں کا جو ریٹ تھا وہ بہت ہائی تھا، تو آپ کا ایک باغ تھا، تو آپ نے ایک درخت کٹوا دیا اپنی ماں کی خاطر۔ تو لوگ کہنے لگے کہ اسامہ بن زید اتنے ہائی ریٹ تھے اور آپ نے اس کو کٹوا دیا ہے، یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ تو صحابی رسول نے جواب دیا جو حضور کے بھی محبوب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ماں کا ادب کتنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر میری ماں مجھ سے جو مانگے گی اور میری طاقت ہوگی تو میں ضرور انہیں وہ عطا کروں گا، ان کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس میں نقصان کیا ہے۔ تو ماں کا ادب کیا ہے اور کتنا ثواب ہے، ایک حدیث سے، تاکہ آپ میری بات کو آگے سنیں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ کہنے لگا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس کی خدمت کر، جب یہ تو کر لے گا تو سرکار کے حدیث کے جملے ہیں، سرکار نے فرمایا انت حاجن، تو حاجی بھی بن جائے گا، ومعتمر، اور تو عمرہ کرنے والا بھی ہوگا، ومجاہد، تیرا یہی عمل جو تو ماں کی خدمت کر رہا ہے تو اس میں حاجی بھی بن جائے گا، عمرہ کرنے والا بھی بن جائے گا، اور جہاد کرنے والا بھی بن جائے گا۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ تو ماں باپ کا ادب ضروری ہے۔ اور پھر آج کل بہت سے ایسے کلپ دیکھے جاتے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا ایسا پروفیسر ہے جسے ہم دیکھیں
اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اولاد کیسے نیک ہوگی، کیسے فرما بردار ہوگی، تو ہم دنیا کے پروفیسر کے پیچھے ہیں، لیکن ہم سرکار کے قول کو چھوڑ چکے۔ سرکار نے کیا فرمایا ہے کہ اولاد کیسے نیک ہوگی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد نیک ہو جائے، آج یہ بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، میری اولاد نیک ہو جائے، اور پھر اس کے لیے تعویذ لینے آتے، اس کے لیے فلاں کام، یہ کام وہ کام، اولاد نیک ہو جائے۔ سرکار نے اس کا طریقہ بتا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مسائل کے آپ نے طریقے بتا دیے کہ کس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا۔ سرکار کی حدیث کا مفہوم میں سرکار فرماتے ہیں خود نیک ہو جاؤ اولاد بھی نیک ہو جائے گی۔ تو آج بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارے بچے ہوں ہمارا ادب کریں، تو جب آپ اپنے والدین کا ادب کریں گے تو آپ کے بچے آپ کے فعل کو دیکھتے ہیں، آپ کے قول کو نہیں دیکھتے۔ آپ کہتے کیا ہیں وہ اس بات کو نہیں دیکھتے، آپ کے فعل کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر جب آپ اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے، ایک بڑا خوبصورت یہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ میں نے آج پڑھا، اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ نوجوان اپنے والد کو بڑھاپے کی حالت میں اس کی خواہشوں کو پورا کرتا اور تنگ آ چکا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اسے ایک میدان میں، ایک صحرا میں لے کر گیا۔ جب صحرا میں پہنچا تو اس نوجوان نے اپنے باپ کو وہاں ذبح کرنے کا ارادہ کیا کہ یہاں اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہوں، یہ بڑا تنگ کرتا ہے۔ وہاں قتل کرنے کا ارادہ کیا اپنے باپ کو۔ تو جب صحرا میں پہنچا تو نوجوان ادھر ادھر دیکھنے لگا، باپ بھی ساتھ ہے۔ باپ سمجھ گیا، باپ نے کہا کیا ارادہ رکھتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ کہا میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، اس چٹان پر کھڑا ہوں اور میں تمہیں یہاں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو باپ نے جواب دیا کہ تم مجھے اس چٹان پر ذبح نہ کرو، مجھے اگلی چٹان پر ذبح کرو، اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو وہیں قتل کیا تھا۔ تو جیسے ہی کرنی ویسی بھرنی۔ تو آج اگر ہم ماں باپ کا ادب کریں گے، اور ماں باپ کے ادب پر کتنا ثواب ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے جنت تو جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جنت کتنی قریب ہے، کتنی قریب ہے، سنیں بڑی خوبصورت بات، بڑی خوبصورت حدیث۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بھلائی کرنے والا بیٹا جب اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اچھا اب ہم حج کرنے جائیں تو اس میں ریاکاری ہو جاتی ہے، دو چار ہار پہنے تو بندہ بولتا واہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے میں حج کر کے آیا ہوں، جا رہا ہے تو پھر اس میں بھی ریاکاری آ سکتی ہے، دکھاوا آ سکتا ہے، عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ ادھر والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، سرکار فرماتے ہیں اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اب صحابہ بھی بڑے کریم ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بتایا ہے ایک بار اگر دیکھے، صحابہ عرض کرتے ہیں وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگر کوئی بندہ ہر دن میں 100 مرتبہ اپنے والد اپنی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھے 100 مرتبہ، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر بھی یہی ثواب ہے؟ 100 مقبول حجوں کا ثواب، 100 قبول ہوئے حجوں کا ثواب ملے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اس کے ثواب کی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی 100 بار بھی اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے محبت کی نگاہ سے، تب بھی اللہ اسے 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ تو اگر کوئی والدین کے چہرے کی طرف دیکھے تب بھی اللہ مقبول حجوں کا ثواب۔ اب توجہ کریں یہاں پر ایک بات، جب مقبول حج بندے نے کر لیا تو اس کا بدلہ، اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ یہ بھی حدیث سے جواب ملا۔ جب بندے نے حج کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ جب بندے کا حج قبول ہو جائے
اور یہ وہ حج ہے جہاں دیکھا اور اللہ نے مقبول حج کا ثواب دے دیا. اب اس کا فائدہ کیا ملا؟ حج تو کر لیا، زیارت کر لی والدین کی، تو سرکار علیہ السلام کے حدیث کے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں جو مقبول حج ہے والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو مقبول حج ہوتا ہے اس کی جزا جنت ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بندہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو رب اس پر یہ کرم کرتا ہے، ادھر اس نے والدین کے چہرے کی زیارت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر رہا ہے. کتنی بڑی اور کتنی اعلیٰ نعمت ہے جنت. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو مانگو گے ملے گا، جو خواہش جو تمنا ہوگی وہ جنت میں ملے گی. لیکن یہ مل کیسے رہی ہے؟ صرف والدین کے چہرے کی زیارت کرو. والدین کے چہرے کی جو بندہ زیارت کرے گا. اب ایسی حدیث سنا رہا ہوں جو میں نے آج پڑھی اور بڑی خوبصورت حدیث. آج لوگ چاہتے ہیں جو عشاقان مصطفیٰ ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایسا ہو جائے کہ ہم جنت میں جب پہنچے تو حضور کا ہمیں قرب مل جائے، ہم جنت میں حضور کے پڑوس میں ہوں. ہمیں ایسا کوئی طریقہ، ایسا کوئی ہم عمل کریں کہ وہاں پہنچ جائیں جہاں حضور اعلیٰ درجے میں ہوں گے، ہم جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ رب کا فرما بردار ہو، والدین کا بھی فرما بردار ہو، رب کو بھی ماننے والا ہو، رب کی باتوں کو بھی ماننے والا ہو اور ادھر والدین کا بھی فرما بردار ہو، حضور فرماتے ہیں جس درجے میں جنت میں ہوں گا اور والدین کا فرما بردار بھی میرے ساتھ جنت میں اسی درجے میں موجود ہوگا. تو والدین کا جو فرما بردار ہے وہ حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا. کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے. اور پھر آپ ایک ہم لوگ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یا ہم ویسے بھی اب آئے بیٹھے ہیں، مقصد کیا ہے؟ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ رب ہم سے راضی ہو جائے. ہم سب کا یہاں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے. رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، 30 روزے رکھیں گے، مقصد کیا ہے؟ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے. ہم یہ سارے اعمال یہ سب اس لیے کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے. سارے کام اس لیے کر رہے ہیں رب ہم سے راضی ہو جائے. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ رب ہم سے راضی ہے یا ناراض. ہم عمل تو کر رہے ہیں، جمعے کی نماز ادا کریں گے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے. لیکن میں بتا چکا ہوں، آقا نے سب چیزوں کا حل بتا دیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے. کیسے پتہ چلے گا وہ رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو آقا نے اس کا طریقہ بتا دیا. آقا فرماتے ہیں اگر تمہارا والد تم سے راضی ہے تو سمجھ جاؤ وہ رب بھی تم سے راضی ہے. اگر تمہارا والد تم سے ناراض ہے تو پھر حدیث پاک ہے رب بھی تم سے ناراض ہے. بندہ نمازیں پڑھے، عبادات کرے، نوافل ادا کرے، قرآن پڑھے، لیکن اگر والدین کا فرما بردار نہ ہو، والدین کا فرما بردار نہ ہو تو سارے عمل ضائع ہونے کا خدشہ ہے. لیکن ادھر اگر والدین کو بھی مانے، پھر عبادات کرے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. حضرت علقمہ آپ بیمار ہو گئے اور مرض طول پکڑ گیا. اب آپ کی بیوی نے حضور کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے شوہر بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہیں، آپ کرم فرمائیں. سرکار علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر علقمہ زیادہ بیمار ہو چکا ہے، اسے کلمے کی تلقین کرو، کلمہ پڑھاؤ، اس کا انتقال ہونے والا ہے. اب جب حضرت بلال اور صحابہ گئے تو انہوں نے جب کلمے کی تلقین کی تو موت کا وقت قریب تھا، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا.
اب حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں ماں زندہ ہے۔ ماں کو بلایا گیا، واقعہ حدیث پاک بڑی طویل ہے، حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے والدہ سے پوچھا ہاں علقمہ کا کیا حال ہے؟ کہا یہ تو بہت عبادت گزار ہے، نمازی پرہیزی متقی پرہیزگار ہے۔ لیکن سرکار نے پوچھا یہ تم سے تمہاری اس سے ناراضگی تو نہیں تھی؟ کہا ہاں میں اس سے ناراض ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ کہا یہ بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا تھا اور مجھے ترجیح نہیں دیتا تھا، تو اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر اسے معاف کر دے، اب اس کی موت کا وقت ہے، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا، صحابی رسول ہیں لیکن ماں ناراض ہے، کلمہ زبان پر نہیں آ رہا۔ سرکار نے فرمایا اب تم ایسا کرو اسے معاف کر دو۔ کہا میں معاف نہیں کرتی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بلال جاؤ لکڑیاں لے آؤ، اور ہم علقمہ کو اب جلاتے، علقمہ کو آگ لگاتے۔ اب ماں کیسے یہ برداشت کر سکتی تھی؟ ماں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے؟ ماں نے کہا میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ سرکار نے فرمایا تو پھر اپنی ناراضگی کو ختم کر، جب تو یہ آگ اپنے بچے پر برداشت نہیں کر سکتی، اگر یہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو پھر یہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ لہذا معاف کر دے۔ اب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں میں اس سے راضی ہوں۔ سرکار حضرت بلال کو کہتے ہیں جاؤ دیکھو اب علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو چکا ہے، اب ماں اس سے راضی ہو چکی ہے، ماں دیکھو اس سے راضی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو گئے دیکھا، حضرت بلال نے کہا ہاں ہاں ان کی زبان پر اب کلمہ جاری ہو چکا ہے، اب وہ یہاں سے دنیا سے گئے ہیں، ماں بھی راضی ہو چکی ہے۔ اب سنے سرکار علیہ السلام نے حکم دیا، جنازہ پڑھا دیا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا لوگوں سن لو۔ سرکار نے پیغام دیا، سرکار نے فرمایا جو اپنی بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور ماں کو ترجیح نہیں دیتا، سرکار نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ماں کو زیادہ ترجیح دیں، ماں کو زیادہ ترجیح دیں۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے، بعض دفعہ یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ماں کہہ رہی ہے، عورت ہے، ماں کہتی ہے بھائی طلاق دے دے، فوراً اس نے غصے میں یہی کہنا ہے۔ تو اس میں علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ماں کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر ماں نافرمانی کا حکم دیتی ہے تو حدیث پاک میں ہے والدین ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو یہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی، ورنہ ان کی ہر بات مانی جائے گی، کیونکہ والدین کی بڑی عظمت ہے، والدین کی بڑی شان ہے۔ ایک محدث ان کے بارے میں آتا ہے، طالب علم کو پڑھا رہے تھے تو طالب علم نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی پر موتی لگے ہوئے تھے اور آپ کی داڑھی اس طرح چمک رہی تھی کہ اس پہ موتی لگے ہوئے تھے۔ اب وہ محدث وہ بزرگ کہتے ہیں ہاں ہاں تم نے موتی دیکھے ہوں گے، وجہ یہ ہے کہ میں نے اسی داڑھی سے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے اسی داڑھی سے ماں کے پاؤں صاف کیے تھے، مٹی کو صاف کیا تھا۔ وہ جو تم نے موتی دیکھے ہیں دراصل وہ مٹی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح وہ خواب دکھایا، جو مٹی تھی وہ موتی بن چکی تھی۔ تو یہ ماں باپ کا ادب ہے، اور پھر اس پر کیا کیا اجر ملتا ہے، کیا کیا اجر ملتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیونکہ حضور کی آل کی بھی بات ہوئی تھی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کا بڑا ادب کرتے تھے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ماں کا بڑا ادب کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اتنا ادب کرتے ہو کھانا ساتھ نہیں کھاتے، کھانا ساتھ نہیں کھاتے وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے میں کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس نوالے کو اس کھانے کو پہلے لے لوں جس پر میری ماں کی نگاہ لگی ہو، ماں چاہتی ہو کہ میں نے یہاں سے کھانا کھانا ہے اور میں پہلے توڑ لوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، اس لیے میں ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ اس طرح اکابرین نے، اس طرح صحابہ کرام کی میں نے مثالیں دی، ادب کیا ہے۔ اور جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے، کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں۔
اور ایک بڑی خوبصورت ایک سے دو باتیں کر کے بات تو ختم کروں گا۔ آج لوگ ہم سے وظیفہ پوچھتے، آپ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہماری عمر میں برکت ہو جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، ایک شخص آیا تو سرکار علیہ السلام نے بتایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو جائے، اگر چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو جائے، اور اگر چاہتے ہو تمہاری عمر لمبی ہو جائے، تو سرکار نے فرمایا فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رب رزق میں بھی برکت عطا فرما دے گا اور عمر بھی لمبی عطا فرما دے گا۔ تو اگر رزق میں بھی برکت چاہیے تو وہ بھی والدین کے صدقے سے ملتی ہے۔